بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی مجلس سابقہ مجلس سے پیوستہ ہے، جس کا عنوان تھا بات ہی تو ہے۔ سابقہ مجلس میں ہم نے قذف کے بارے میں سمجھا تھا، یعنی کسی مسلمان پر الزام تراشی، بہتان وغیرہ کے بارے میں۔ قذف ان باتوں میں سے پہلی بات کے طور پر بیان کیا گیا جو باتیں دین، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی، تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے ہیں۔ آج ہم اپنی اس مجلس کی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ دوسری بات سے کریں گے۔ ان باتوں میں سے دوسری بات کیا ہے؟ قسم اٹھانا، قسم کھانا۔ بات ہی تو ہے، قسم اٹھا دی، قسم کھا لی، بات ہی تو ہے، لیکن غلط ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا یا کھانا حرام ہے، شرک ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر کوئی قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری کتاب شہادت باب نمبر 26 اور ارشاد فرمایا، الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ۔ خبردار، جو کوئی قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کتاب مناقب الانصار۔ گو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم مبارک سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا حرام ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں لوگوں کی عادات میں سے ہے کہ وہ طرح طرح کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ کہیں بچوں کی قسم، کبھی بڑوں کی قسم، کبھی آپ کی قسم، کبھی قرآن کی قسم، کبھی کلمہ کی قسم، کبھی کعبہ کی قسم، کبھی بزرگوں، ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کی قسم۔ یہ سب قسمیں غیر اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کی ہیں، اور رسول اللہ محمد علیہ السلام کے حکم اور فیصلے کے مطابق، جو کہ بلا شک اور شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے، اس فیصلے کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا کفر اور شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ مقدس چیزوں یا کاموں کی قسم اٹھانے کے بارے میں لوگ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان کاموں یا چیزوں کے تقدس کی وجہ سے ان کی قسم اٹھاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم وغیرہ، روزے کی قسم، صدقے کی قسم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کا یہ تقدس اور حق نہیں کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی اور ایسا کوئی تقدس یا حق نہیں کہ اس کی قسم اٹھائی جائے، اور اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری شخصیت یا چیز کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا، ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی کو کعبہ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو فقد کفر او اشرک، تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یقیناً فقد کفر او اشرک، تو یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ حدیث شریف سنن الترمذی میں کتاب النذور والایمان کے باب نمبر 8 میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ارواء الغلیل۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس نے فرض عبادات، مقدس کام، تقدیس والا کام، فرض عبادات جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ میں سے کسی کام کی قسم اٹھائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد میں ہے، وہی کتاب الایمان والنذور کے باب نمبر 6 میں۔
امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی تفصیل، اس کی صحت، اس کی تحقیق کی تفصیل سلسلہ الحدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 94 میں مذکور ہے۔ تو یہ دونوں احادیث شریف صحیحہ ہیں جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا، اور جس نے فرض عبادات میں سے کسی کی قسم اٹھائی تو وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ یہ جو موضوع ہے ہم میں سے نہیں، اس موضوع پر الحمدللہ جیسے کہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت اس چیز کو جانتی ہوگی، بس تذکیر کے لیے دہرا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث صحیحہ موجودہ ہیں ان کو ایک کتاب کی صورت میں ان کی شرح کے ساتھ مرتب کر کے پیش کر دیا گیا، لکھ کر پیش کر دیا گیا، اور وہ کتاب، اس کا برقی نسخہ کتاب و سنت لائبریری پر موجود ہے، اور ان میں سے کئی کاموں کے بارے میں صوتی بیانات بھی چینل پر نشر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی نشر کیے جائیں گے باذن الرحمن۔ اب یہ واقعہ بھی سنتا چلیے۔ ایک دفعہ ایک یہودی شخص رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، تم لوگ تو اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہو ماشاء اللہ وشیت، ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے حکم فرمایا، اگر تم لوگ قسم اٹھاؤ تو کہو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، اور ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور تم چاہے کی بجائے کہا کرو ماشاء اللہ ثم شیت، جو اللہ چاہے اور پھر جو تم چاہو، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد اور اس کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے مطابق جو تم چاہو، اللہ کی اجازت کے بعد وہ ویسا تم کر سکتے ہو۔ یہ حدیث شریف سنن النسائی کے کتاب الایمان کے باب نمبر 9 میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تفصیلات سلسلہ الحدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 136 میں دیکھا جا سکتی ہے۔ پھر کہنا پڑتا ہے افسوس 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 کہ ہم حسبی نسبی مسلمان اپنے زندہ اور مردہ سچے یا نام نہاد بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں آج یہی عقیدہ رکھتے ہیں، نبیوں کے بارے میں، ہمارے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر دیتے ہیں اور ان کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سمجھاتے رہے اور ہم کون سے عقیدے پالے بیٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حلف فقال فی حلفہ باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق۔ اگر کوئی قسم اٹھاتے ہوئے اپنی قسم میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائے تو پھر وہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہے۔ اور جو کوئی اپنے کسی ساتھی سے کہے آؤ میرے ساتھ بازی لگاؤ، یعنی جوا کھیلو، تو ایسا کہنے والا صدقہ کرے، یعنی گناہ کی دعوت دینے پر کفارے کے طور پر صدقہ کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں ہے، باب ہے تفسیر سورۃ النجم، حدیث نمبر 2۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الایمان والنذور میں باب نمبر 6 میں۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ باطل معبود کی قسم اٹھانے پر، قسم کھانے کے کفارے کے طور پر اللہ کے اکیلے معبود حق ہونے کی شہادت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے والا، قسم کھانے والا ایسا شرک اور کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تجدید اسلام کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی تجدید اسلام کے لیے ہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی وہ قسم اٹھانے والا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں، جتنے بھی معبود ہیں اس کے علاوہ وہ سب باطل ہیں،
سچا اور حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ معنی ہے سچا اور حقیقی معنی لا الہ الا اللہ کا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا اور حقیقی معبود نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، تب سے لے کر اب تک اللہ کے علاوہ باطل معبود تھے، ہیں، اور اللہ ہی جانے کہ کب تک رہیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ان باطل معبودوں کے انکار کے بعد اللہ کی اکیلے سچے معبود ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ معنی، یہ مفہوم قطعاً نادرست ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سوا ڈھیروں معبود تھے اور ہیں۔ ہمیں ان معبودوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے اکیلے سچے حقیقی معبود ہونے کا اقرار کرنا ہوتا ہے اس لا الہ الا اللہ میں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا حقیقی معبود نہیں، عبادت کا حقدار نہیں۔ اس کے علاوہ جس کسی کی بھی جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود باطل ہے، وہ عبادت باطل ہے، اور ان سب کا اور وہ عبادت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اپنے موضوع سے کچھ دوسری طرف چلا گیا، واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے غور فرمائیے میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شخصیات کو، جن شخصیات کو اللہ کے قریبی سمجھ کر ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظریں، منتیں، نیازیں مانی اور دی جاتی ہیں، ایسی شخصیات کی قسم اٹھانے یا کھانے والے کو قسم اٹھانے کی صورت میں کفارے کے طور پر فوراً ہی اللہ کے یک و تنہا سچا معبود ہونے کے اقرار کی زبانی ادائیگی کا حکم صادر فرمایا۔ غور کیجئے، بات ہی تو ہے، قسم اٹھا لی اللہ کے علاوہ کسی کی، بات ہی تو ہے، لیکن ایک ہی بات گویا کہ ایمان کو ختم کر دینے والی ہے، اور دوسری ایک ہی بات لا الہ الا اللہ، یہ بھی بات ہی تو ہے، یہ بات ایمان کی تجدید کرنے والی ہے۔ دونوں باتیں ہی تو ہیں۔ ایک بات جو قسم اٹھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، وہ بات کرنے سے گویا کہ ایمان ہی ختم ہو گیا، بات ہی تو ہے۔ دوسری بات لا الہ الا اللہ ایمان کی تجدید کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے دونوں باتیں ہی تو ہیں، ایک کا انجام کیا ہے اور دوسری کا انجام کیا ہے، بات ہی تو ہے۔ یہاں ایک وضاحت کر دینا انشاءاللہ بہتر ہوگا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس حدیث شریف میں تو لات اور عزا کے ذکر کیا گیا، وہ تو مکہ کے مشرکوں کے معبود تھے، اور ہم جن کی قسم اٹھاتے ہیں وہ تو مسلمانوں اور اللہ کے ولی ہیں، تو یا انبیاء میں سے اگر کسی کی بات ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایسا سوچنے والا غلطی پر ہے، کیونکہ مکہ کے وہ مشرک جو کہ لات اور عزا اور ان لات اور عزا کے علاوہ جن جن سے بھی وہ اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے تھے، ان کے ناموں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانتے تھے، نظر نیازیں بانٹتے تھے، ان لوگوں میں سے یہ مکہ کے مشرک کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے ولی اور اللہ کے ہاں بہت عزت اور مقام رکھنے والا مانتے تھے، اور اسی لیے ان سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ لوگ دعائیں سنتے ہیں اور ان کی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جو یہ جو دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ دے جو یہ لوگ بواسطہ ان ولیوں کے مانگ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا مکہ کے مشرکین کا، اور آج کے مسلمان کا تو یہ حال ہے، کلمہ گو مسلمان کا، کہ وہ نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو صرف اللہ کا قریبی سمجھ کر ان سے دعائیں نہیں کرتا، بلکہ معاذ اللہ وہ تو اللہ کا شریک بنائے بیٹھا ہے ان کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ان کو تصرف رکھنے والا حقدار سمجھے بیٹھا ہے کہ ہاں یہ فلاں ولی صاحب، فلاں بزرگ صاحب، فلاں نبی صاحب یہ کام کر دیتے ہیں،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ بد عقیدگی اس حد تک شرک والا عقیدہ تو مکہ کے مشرکوں میں بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت یعنی ان سے دعائیں کرنا، ان کے نام چڑھاوے، نظریں منتیں ماننا اور دینا تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ولی اللہ کے نزدیکی لوگوں میں ہمیں بھی شامل کروا دے. اور آج کا مسلمان یہ کیا اس سے بہت آگے جا چکا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ براہ راست ڈائریکٹ ہی سارے کام کر دیتے ہیں. the whole problems are solved, that's all. سیدھا ولی صاحب سے دعا کیجئے وہ ہی سارے کام کر دیں گے. یہ بد عقیدگی تو مکہ کے مشرکوں کے ہاں بھی نہیں تھی جو آج کلمہ گو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت شریفہ کا جو حصہ آپ کو سنایا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 ہے. دیکھیے ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے. دعا عبادت ہے، عبادات محضہ یعنی ایسے اعمال جو یقیناً عبادات ہیں ان میں سے ایک عمل دعا بھی ہے. دعا ایک عبادت ہے. اس لیے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دعا کو عبادت ہی قرار دیا ہے. فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تمہارا رب کہتا ہے، فیصلے کے طور پہ کہتا ہے، فیصلہ کن طور پر کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ بے شک میری عبادت کرنے سے خود سری کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہ بہت جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، یہ دعا عبادت ہے، مجھ سے کرو، میرے علاوہ سے نہیں. اور جو لوگ بات نہیں مانیں گے، مجھ سے دعا کرنے کی بجائے خود سری کریں گے، منہ پھیریں گے، دوسروں سے دعائیں کریں گے، وہ بہت جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. سورۃ الغافر جس کا دوسرا نام سورۃ المومن بھی ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم. دعا عین عبادت ہے، اسی لیے تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب 354. تو یہ بات کسی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں رکھتی کہ دعا عبادت ہے. اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور سے نہیں کی جائے گی، کی گئی تو وہ عمل شرک ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بات وضاحت سے بتا دی کہ دعا عبادت ہے، میری وہ عبادت کرو. اب اگر دعا کسی اور سے کی گئی تو صاف سیدھی سی بات ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا گیا. جو عبادت اللہ کے لیے کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے فقط اللہ کے لیے، اور عبادات ساری ہی فقط اللہ کے لیے ہیں. اگر کسی اور کی وہ عبادات کی جائیں گی، ان میں سے کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا. جس کی وہ عبادت کی جائے گی اسے اللہ کا شرک بنایا جا رہا ہے عملی طور پر. اور ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. جب شرکیہ عمل ہوگا اس کے پیچھے جو عقیدہ کار فرما ہوگا وہ بھی شرکیہ ہی ہوگا. تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ہر وہ چیز یا شخصیت جس سے دعا کی جاتی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. وہ دعا اس کی عبادت ہے. اللہ کے حقوق میں سے ایک حق اس شخصیت اس چیز کو دیا جا رہا ہے. جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ کام اس شخص اس چیز کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل اس کو بھی جانا جا رہا ہے. کہیں کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی مولا ہے، کوئی جنت کا دروازہ لگائے ہوئے جنت میں داخلے کروا رہا ہے، کہیں کوئی اولاد دینے کے لیے اجازت یافتہ لائسنس ہولڈر ہے.
اور چونکہ زمانہ ماہرین کا ہے لہذا ان میں مختلف معاملات کے ماہرین اسپیشلسٹ بھی ہیں. تو کہیں کوئی بیٹے بانٹتا ہے، کوئی بیٹیاں، کوئی کاروبار کی ترقی کے لیے اجازت یافتہ ہے، تو کوئی من پسند رشتے کروانا والا ہے آپ کے محبوب آپ کے قدموں میں، اور 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 آج مسلمان ہو کر بھی ہم میں سے کتنے ہیں جو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ شرک والے عقیدے رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور بزرگوں اور ولیوں کو اللہ کے قریب کرنے والا ہی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کام کرنے والا مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، چلتے چلتے ذکر آ گیا اور بات کافی طویل ہو گئی. بات ہو رہی تھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی، جس میں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ جانے کس کس کی قسم اٹھا دی جاتی ہے. آج کی مجلس کو یہاں روک لیتے ہیں تاکہ بات مزید طویل نہ ہو. بس آخر میں ایک چیز کی طرف توجہ مبذول کرواؤں، وہ بھی تذکیر کے طور پہ، کہ ابھی جو حدیث آپ کو سنائی گئی من حلف بالامانۃ فلیس منا، تو ایسے وہ تمام کام جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا انجام یہ بتایا کہ جس نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں، ان تمام تر کاموں سے متعلقہ جو احادیث شریفہ ہیں انہیں الحمدللہ ایک کتابی صورت میں نشر کیا جا چکا ہے، جس کتاب کا عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کے صوتی بیانات کا سلسلہ بھی چینل پر شروع کیا جا چکا ہے. کچھ میسر ہیں جو نشر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بیانات بھی میسر کر دیے جائیں گے باذن اللہ تعالی. آج کی بات کو ہم یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی تیسری مجلس میں تیسری بات کی طرف چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زبانوں کو سنبھال کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.